بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کے لیے نئے گورنر کا تقرر فرما کر انہیں مدائن کی طرف روانہ فرمایا، تو اہل شہر نئے امیر کی آمد کی خبر سن کر ان کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کا شوق و رغبت انہیں اس صحابی جلیل کی ملاقات کے لیے کشاں لیے جا رہا تھا، جس کے زہد و تقوی کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ ان نے فتوحات عراق میں ان کی شجاعت اور طاقت کے قصے بھی سن رکھے تھے۔ لوگ آنے والے سوار کے انتظار میں تھے کہ اچانک ایک صاف ستھرا شخص آتے ہوئے دکھائی دیا۔ وہ ایک گدھے پر سوار تھا جس کے اوپر بسیدہ پلان پڑا ہوا تھا۔ آدمی اپنی ٹانگیں لٹکائے دونوں ہاتھوں میں روٹی اور نمک پکڑے درویشانہ انداز میں اپنا کھانا تناول کر رہا تھا۔ آدمی جب لوگوں کے درمیان میں پہنچتا ہے تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے نئے گورنر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے استقبال کے لیے وہ گھروں سے نکلے ہیں۔ لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو قریب تھا کہ حیرانی سے ان کے ہوش اڑ جاتے، لیکن تعجب میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اس طرز زندگی کے حامل شخص کے علاوہ کسی اور کو گورنری کے لیے منتخب کرتے؟ اہل مدائن کو ان کی حیرانی و تعجب پر معذور سمجھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نہ ایرانیوں کے دور حکومت میں اور نہ اس سے قبل اس طرز جلیل کا کوئی گورنر دیکھا تھا۔ حضرت حذیفہ چلتے جا رہے تھے اور لوگوں کا ہجوم چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ جب حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ لوگوں کی نظریں آپ کے اوپر اس طرح گڑی ہیں گویا وہ آپ سے کوئی بات سننے کے منتظر ہیں، تو آپ نے لوگوں کے چہروں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، پھر فرمایا فتنوں کی جگہوں سے دور رہو۔ لوگوں نے پوچھا ابو عبداللہ فتنوں کی جگہیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا حکمرانوں کے دروازے۔ تم میں سے کوئی شخص کسی امیر و گورنر کے در پر جاتا ہے تو اس کے جھوٹ کی تصدیق کردہ اور اس کی ایسی مدح سرائی کرتا ہے جس کا وہ اہل نہیں۔ نئے گورنر شہر کا یہ حیرت انگیز مگر خوشگوار انداز تھا۔ لوگوں نے نئے گورنر سے جو کچھ سنا اس سے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ پوری کی پوری دنیا سے اس قدر نفرت نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کے نقائص کو اس قدر حقارت سے دیکھتے ہیں جتنی نفرت وہ احتقار و نفاق سے رکھتے ہیں۔ یہ ابتدا نئے حاکم شہر کی شخصیت اور طرز حکومت کی بہترین اور کھری تعبیر تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک ایسے آدمی تھے کہ آپ نے منفرد طبیعت کے ساتھ زندگی کا استقبال کیا۔ جب سے آپ اور آپ کے بھائی صفوان اپنے باپ کی صحبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آئے تھے اور ان تینوں کو اسلام نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، تب سے حضرت حذیفہ نے ایک ایسے شجاع و قوی، پاکیزہ و مستقیم شخص کی حیثیت سے اسلام کو قبول کر رکھا تھا جو بزدلی و نفاق اور جھوٹ سے نفرت کرتا تھا۔ آپ نے سپیدہ صبح کے مانند واضح اور روشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ میں تربیت پائی، جن کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی تھا، نہ دل کی گہرائیوں کا کوئی راز پوشیدہ تھا، یعنی وہ صادق و امین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حق پر قائم طاقتوروں سے محبت کرتے اور لگی لپٹی رکھنے، نامود نمائش کرنے اور دھوکہ فریب کرنے والوں کو برا جانتے تھے۔
اس دین کے دائرے میں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے عظیم ہراول دستے کے وسط میں نفاق سے نفرت کے میدان کے علاوہ کوئی اور میدان نظر نہیں آتا جس میں حضرت حذیفہ کی صلاحیتیں اور جوہر اس قدر نکھر کر سامنے آئے ہوں۔ آپ کی یہ قابلیت و کمال ترقی کی اوج سریہ پر پہنچ گیا تھا۔ چہروں کو پڑھنے کے فن میں آپ کو تخصیص کا درجہ حاصل تھا۔ آپ ایک ہی نظر میں چہرے کو پڑھ لیتے اور پوشیدہ گہرائیوں کی تہ تک پہنچ جاتے۔ آپ اس فن میں اپنے انتہا کو پہنچ چکے تھے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذہین اور دانشور آپ کی رائے سے فائدہ اٹھاتے اور آدمیوں کے انتخاب و جائزے میں آپ کی بصیرت سے مدد لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کی شخصیت کا جائزہ لیا تو آپ کی شخصیت میں 3 صفات ابھر کر سامنے آئیں۔ بے مثال ذہانت جو گتھیوں کو سلجھانے میں کام دے، حق گوئی و بے باکی جو اپنے مالک کی پکار پر ہر وقت تیار رہے، رازوں کو اس وقت تک سر بستہ رکھنا کہ کوئی ان کا سراغ نہ لگا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مناسب آدمی کو مناسب جگہ پر متعین کرنے کی حکمت عملی کے ذریعے اپنے صحابہ کی خوبیوں کو منظر پر لاتے اور ان کی شخصیتوں میں موجود مخفی طاقتوں سے کام لیتے تھے۔ مدینہ میں سب سے بڑی مشکل جس کا مسلمانوں کو سامنا تھا وہ یہود اور ان کے حامیوں کا وجود تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں اور چالیں تیار کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ان منافقین کے نام بتا دیے تھے اور یہ ایسا راز تھا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی اور کو نہیں بتایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ ان منافقین کی حرکات و ساکنات پر نظر رکھیں اور ان سے اسلام اور مسلمانوں کو لاحق خطرات کا توڑ کریں۔ اسی روز سے حضرت حذیفہ کو رازدار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت حذیفہ نے زندگی بھر منافقین کے رازوں کو بطور امانت محفوظ رکھا۔ اس معاملے میں خلفائے راشدین بھی آپ کی طرف رجوع فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کیا حذیفہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں؟ اگر لوگ کہتے کہ ہاں آئے ہیں تب حضرت عمر اس میت کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر لوگ کہتے کہ حضرت حذیفہ نہیں آئے تو حضرت عمر اس میت کے بارے میں شک سے 2-4 ہو جاتے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے رک جاتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ کیا میرے ذمہ داران حکومت میں بھی کوئی منافق ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا ایک ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے اس کے بارے میں بتلاؤ۔ حضرت حذیفہ نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر حضرت عمر نے اس کو معزول کر کے دم لیا جیسے آپ کو اس آدمی کے بارے میں بتا دیا گیا ہو۔ حضرت حذیفہ کو عقل کی پختگی اور رائے کی عمدگی کا وافر حصہ ملا تھا جس نے آپ کو یہ سوچ عطا کر دی تھی کہ جو شخص اس زندگی میں خیر کا طالب ہو اس کے لیے خیر روز روشن کی طرح واضح ہے۔ البتہ یہ ایسی چیز ہے جو نامنوس بھی ہے اور سربستہ بھی، اس لحاظ سے ایک عقل مند دانا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خیالات و تصورات میں شر کے مطالعے پر زور دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ نے اپنے آپ کو شر اور اسرار اور نفاق و منافقین کے مطالعے کے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ آپ کہتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ کہیں یہ شر مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا ہم پہلے جاہلیت اور شر کی زندگی گزار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر عطا فرمائی، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر کا امکان باقی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا تو کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خیر ہوگی، لیکن اس میں دفن ہوگا
میں نے پوچھا اس کا دخن کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم آئے گی جو میرا طریقہ چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کرے گی اور میری ہدایت کے بجائے دوسروں کی ہدایت اپنائے گی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو تم پہچان لوگے اور کچھ کو نہ پہچان سکو گے۔ میں نے پوچھا کیا اس کے بعد بھی شر کا امکان باقی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہنم کے دروازوں پر کچھ پکارنے والے ہوں گے، جو بھی ان کی پکار پر لبیک کہے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت صورتحال کو پالوں تو آپ مجھے کیا نصیحت فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام رہنما سے چمٹے رہنا۔ میں نے پوچھا اگر مسلمانوں کی جماعت ہی نہ ہو اور ان کا کوئی امام ہی نہ ہو تو پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمام فرقوں سے الگ رہو اور درخت کی جڑ سے چمٹے رہو حتیٰ کہ اس حالت میں تمہیں موت آ جائے، یعنی الگ تھلگ رہ کر اسلام پر قائم رہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے ساری عمر شر اور فتنوں پر بصارت و قابلیت کی آنکھ کھولے رکھی تاکہ خود بھی اس سے بچیں اور لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ آپ نے دنیا کا مشاہدہ کرتے، انسانوں کی کڑی خبر رکھتے اور زمانے کے حالات کو جانتے ہوئے اس کام پر اپنی نگاہ مرکوز کیے رکھی۔ آپ فلسفیانہ اسلوب اور دانشورانہ فراست سے مسائل پر غور و خوض کرتے فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی سے ہدایت اور کفر سے ایمان کی طرف بلایا۔ جس نے ان کی دعوت کو قبول کرنا تھا اس طرح حق کو اختیار کر کے جو مردہ تھا زندہ ہو گیا اور جو زندہ تھا باطل پر اڑ کر مردہ ہو گیا۔ پھر نبوت کا دور گزر گیا، اس کے نہج پر خلافت کا آغاز ہوا۔ پھر مطلق العنانی کا دورہ ہوا۔ جن لوگوں نے دل، زبان اور ہاتھ سے اس کو ناپسند سمجھا، در حقیقت یہی لوگ تھے جنہوں نے حق کو اختیار کیا، اور جنہوں نے اپنا ہاتھ تو روکے رکھا مگر دل و زبان سے اسے ناگوار سمجھا۔ ان لوگوں نے حق کا ایک شعبہ ترک کیا، اور ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کو دل سے برا جانا، نہ زبان اور ہاتھ سے، یہ تو زندہ ہی مردہ تھے۔ حضرت حذیفہ دل اور ہدایت و ضلالت کی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں دل چار قسم کے ہوتے ہیں، ایک کافر کا دل ہوتا ہے، ایک منافق کا دل ہوتا ہے، اس دل میں ایک چراغ ہوتا ہے جو روشنی دیتا ہے، یہ دل مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ ایسا دل جس میں نفاق بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی۔ اس دل میں ایمان کی مثال ایک ایسے درخت جیسی ہے جس کو عمدہ خوشگوار پانی فائدہ دیتا رہتا ہے، اور نفاق کی مثال زخم جیسی ہے جس کو پیپ اور خون کے بہنے سے سکون ملتا ہے۔ بالا آخر ان دونوں نفاق اور ایمان میں سے ایک چیز غالب آ جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ کی شر کے متعلق آگاہی اور اس کے خلاف نبرد آزما رہنے کے اصرار نے آپ کی زبان اور گفتگو میں ذرا تلخی پیدا کر دی تھی۔ آپ اپنی اس سلبی صفت کی خبر بھی جرات مندانہ انداز میں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری زبان میرے اہل و عیال پر کچھ سخت ہوتی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ چیز کہیں مجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہاری مغفرت طلبی کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا میں تو ایک دن میں 70 بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، منافقت کے دشمن اور وضاحت کے دوست۔ ایسے طرز کے آدمی کا ایمان مضبوط نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اس کے عہد وفاداری کی جڑیں گہری نہیں تو اور کیا ہوں گی؟ واقعتاً حضرت حذیفہ اپنے ایمان میں ایک مضبوط اور وفاشار انسان تھے۔ احد کے روز آپ نے اپنے باپ کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا۔ یہ قتل غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا۔ مسلمانوں نے انہیں مشرکین کا فرض سمجھتے ہوئے قتل کر دیا۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے تلواریں ہوتی
بلند ہوتی دیکھی تو تلوار زنوں کو مخاطب کیا، یہ میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں۔ لیکن موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا تو انہیں گہرا دکھ اور ندامت ہوئی، مگر حضرت حذیفہ نے کہا اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہی سب سے بڑا رحیم ہے۔ پھر آپ اپنی تلوار لے کر احد کی جنگ میں کود پڑے، جس میں خوب داد شجاعت دی اور اپنا فرض ادا کیا۔ معرکہ اختتام کو پہنچا اور آپ کے باپ کے قتل کی خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے قتل کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت حذیفہ نے دیت لینے سے انکار کر دیا اور اس رقم کو مسلمانوں پر صدقہ کر دیا۔ آپ کی اس سخاوت نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور زیادہ محبوب بنا دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا ایمان اور وفا شعاری ہر قسم کی کمزوری و درماندگی سے نا آشنا تھی، بلکہ آپ تو کسی دشواری کے تصور سے بھی خالی تھے۔ غزوہ خندق میں کفار قریش اور ان کے یہودی حلیفوں کی صفوں میں انتشار برپا ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے آخری لمحات میں دشمن کی سرگرمیوں کا کھوج لگایا جائے۔ رات بڑی تاریک اور مہیب تھی، آندھی اور طوفان کا ایسا زور تھا کہ صحرا کے مضبوط پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہلتے نظر آ رہے تھے۔ یہ موقع اور محل سب کا سب دشمن کے حصار اور نرغے میں تھا۔ خوف و پریشانی کا عالم تھا۔ ہلاک کر دینے والی بھوک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر کمزوری و ناتوانی کے آثار نمایاں کر دیے تھے۔ اس صورتحال میں کون تھا جو ایسی قوت کا مالک ہو کہ تباہ کن خطرات دیکھتے ہوئے بھی دشمن کی صفوں میں جا گھسے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر لا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ میں سے ایک شخص کو منتخب کرتے ہیں جو اس انتہائی دشوار گزار مہم کو سر کرے گا۔ یہ بہادر قوی کون ہے جو اس مہم کو سر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ یہ حضرت حذیفہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں پکارتے ہیں تو آپ لبیک کہتے ہوئے حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ آپ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگرچہ وہ اس مہم سے خوف زدہ تھے اور اس کے نتائج سے ڈر رہے تھے، لیکن کیونکہ بھوک اور سردی کی شدت اور 1 ماہ سے زائد عرصہ سے جاری محاصرے کے باعث پیدا ہونے والی شدید تھکاوٹ کے بغیر باعث اس کام کو سر انجام دینے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ لیکن اس رات معاملہ کچھ عجیب ہوا۔ وہ اپنے لشکر سے نکل کر دشمن کی چھاؤنی تک پہنچ گئے اور کمال ہوشیاری سے محاصرہ توڑتے ہوئے قریش کے لشکر میں جا گھسے۔ تند و تیز ہوا نے چھاؤنی کے چراغ گل کر دیے اور تیز ہوا نے خیمے اکھاڑ دیے تھے۔ حضرت حذیفہ نے دشمن کی صفوں کے درمیان جگہ بنا لی۔ اس دوران قریش کے کمانڈر ابو سفیان کو خطرہ ہوا کہ کہیں اندھیرے میں دشمن کے در انداز ان کی صفوں میں نہ گھس آئیں۔ اس نے فوراً کھڑے ہو کر لشکر کو انتباہ کیا۔ حضرت حذیفہ نے اس کی بلند ہوتی یہ بات سنی کہ اے قریش، تم میں سے ہر کوئی اپنے ساتھی پر نظر رکھے اور اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کا نام بھی معلوم کر لے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے اپنے قریب والے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھ لیا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا فلاں بن فلاں۔ یوں حضرت حذیفہ نے دشمن کے لشکر میں اپنے آپ کو محفوظ بنا لیا۔ اس کے بعد اچانک ابو سفیان نے لشکر کو مخاطب کیا، اے قریش، اللہ کی قسم، جب سے ہم اس جگہ ٹھہرے ہیں ہمارے گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ ہمارا معاہدہ توڑ چکے ہیں، ہمیں ان سے تکلیف دہ صورتحال کا سامنا ہے۔ طوفان نے بھی تباہیاں مچائی ہیں اور تمہیں معلوم ہے کہ ہماری ہانڈیاں محفوظ رہی ہیں، نہ آگ جل رہی ہے اور نہ ہمارا کوئی خیمہ قائم رہا ہے، لہٰذا اس جگہ کو چھوڑ دو اور چل پڑو، میں تو جا رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ بقیہ لشکر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا اور آپ کو دشمن کے فرار کی خوشخبری سنائی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پابند نہ کیا ہوتا تو تم واپس میرے آنے تک
کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرو گے تو میں ابو سفیان کو اپنے نیزے سے مار ڈالتا۔ ہمارے لیے حضرت حذیفہ کے بارے میں یہی خبر کافی ہے کہ آپ 3 میں سے تیسرے یا 5 میں سے 5ویں فرد ہیں جنہیں پورے عراق کی فتح میں سبقت و اولیت حاصل ہے، جبکہ ہمدان، رے اور دینوار انہی کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ نہاوند کے عظیم معرکے میں 1.5 لاکھ ایرانی جمع تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر نے مسلم افواج کا کمانڈر حضرت نعمان بن مکرن کو مقرر کیا اور حضرت حذیفہ کو لکھا کہ وہ کوفہ سے ایک لشکر لے کر حضرت نعمان کے پاس پہنچ جائیں۔ حضرت عمر نے افواج مسلمین کو لکھا کہ جب تمام مسلمان لشکر جمع ہو جائیں تو ہر امیر اپنے لشکر کی کمانڈ کرے اور تمام لشکروں کی مجموعی کمانڈ نعمان بن مکرن کریں گے۔ اگر نعمان شہید ہو جائیں گے تو حذیفہ علم جہاد تھام لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو جریر بن عبداللہ لشکر کے سپریم کمانڈر بن جائیں۔ حضرت عمر نے یک کے بعد دیگرے 7 نام لیے جن کو ہنگامی صورتحال میں مسلمان لشکر کی قیادت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ دونوں افواج میدان جنگ میں آمنے سامنے آ گئیں۔ ایرانی 1,50,000 کی تعداد میں تھے اور مسلمان صرف 30,000 تھے۔ جنگ ایسی شدت کے ساتھ برپا ہوئی کہ اس کی مثال دینا مشکل ہے۔ شدت کے اعتبار سے تاریخ کا ایک شدید ترین معرکہ برپا ہوا۔ مسلمان کمانڈر نعمان بن مکرن جام شہادت نوش کر گئے۔ اس سے قبل کہ اسلامی پرچم سرنگوں ہو کر زمین پر گرتا، نیا کمانڈر آگے بڑھا اور پرچم کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، پھر عظیم جواں مردی اور پورے جوش و جذبے سے جھنڈے کو فتح و نصرت کی ہواؤں سے آشنا کر دیا۔ یہ نئے کمانڈر حضرت حذیفہ بن جمان تھے۔ حضرت حذیفہ نے فوراً جھنڈا تھاما اور لشکر کو سختی سے منع کر دیا کہ معرکہ ختم ہونے تک نعمان بن مکرن کی موت کی خبر ہرگز افشا نہ ہو۔ پھر حضرت نعیم بن مکرن کو بلایا اور ان کے بھائی نعمان بن مکرن کے اعزاز میں انہیں کمانڈر بنا دیا۔ لڑائی اپنی پوری شدت کے ساتھ جاری تھی، لیکن یہ سب کچھ چند لمحات میں ہو گیا۔ پھر آپ یہ کہتے ہوئے طوفان کی طرح ایرانیوں کے صفوں پر ٹوٹ پڑے، آپ کا اللہ ہی سب سے بڑا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اللہ ہی سب سے بڑا ہے جس نے اپنے لشکر کو نصرت سے نوازا۔ پھر آپ نے بھی اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی اور اپنے لشکر کی طرف متوجہ ہو کر بلند آواز سے کہا، اے محمد کے ماننے والو، یہ اللہ کی جنتیں تمہارے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہیں، انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کراؤ۔ اے میدان بدر کے بہادروں، آگے بڑھو، اے خندق، اے احد کے جوانوں، اے تبوک کے مردان جری، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اگرچہ حضرت حذیفہ نے لڑائی میں اس سے زیادہ اور بڑا کردار ادا نہیں کیا، تاہم اپنے پوری جرات مندی سے جنگ اور اس کے شوق کو پورا کیا۔ آخرکار جنگ کا اختتام ایران کی رسوا کن شکست پر ہوا، ایسی شکست جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مدائن کی آب و ہوا عرب مسلمانوں کے مزاج کے خلاف تھی، اس لیے انہیں بہت زیادہ امراض و تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، تو حضرت عمر نے مدائن کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ وہ کسی اچھی اور پرفضا جگہ تلاش کرنے کے بعد مسلمانوں کو فوراً وہاں منتقل کر دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کو لے کر کوفہ منتقل ہو گئے اور اسے مستقل قیام گاہ بنا لیا۔ اس وقت جس شخص کو نئی جگہ اور زمین کے انتخاب کی ذمہ داری سونپی گئی وہ حضرت حذیفہ بن جمان تھے، جو سلمان بن زیاد کو لے کر مسلمانوں کے لیے ایک مناسب جگہ کی تلاش میں نکلے۔ یہ دونوں حضرات کوفہ کی سرزمین میں جا پہنچے۔ یہ زمین ریتلی، کنکریلی اور چٹیل ہے۔ حضرت حذیفہ نے اس کی مٹی میں صحت و عافیت کی بو پائی تو اپنے ساتھی سے کہا، ٹھہرنے کے لیے یہ جگہ ہوگی انشاءاللہ۔ اس طرح کوفہ شہر کی حد بندی ہوئی، خاکہ بنایا گیا اور تعمیراتی ہاتھوں نے اسے ایک آباد و شاد شہر میں تبدیل کر دیا۔ مسلمانوں کا وہاں منتقل ہونا تھا کہ ان کے بیمار شفا یاب ہونے لگے اور کمزور و
کمزور طاقت پکڑنے لگے۔ حضرت حذیفہ ہمیشہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے تمہارے اچھے لوگ وہ نہیں جو آخرت کی خاطر دنیا چھوڑ دیں، نہ وہ اچھے ہیں کہ جو دنیا کی خاطر آخرت چھوڑ دیں، بلکہ اچھے وہ ہیں جو اس سے بھی اپنا حصہ لیتے ہیں اور اس سے بھی۔ 36 ہجری کے ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ دائی اجل کی لبیک آواز پر لبیک کہے گئے۔ جب آپ سفر آخرت کی تیاری میں تھے تو آپ کے کچھ دوست آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا اب وقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم صبح کے قریب ہیں۔ تو آپ دعا کرنے لگے میں ایسی صبح سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو مجھے جہنم میں لے جا ڈالے۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے ساتھ کفن بھی لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ جب کفن دیکھا تو اس سے دیدہ زیب اور جدید پایا، ہونٹوں پر آخری مسکراہٹ لاتے ہوئے گویا ہوئے میرا کفن اس طرح کا نہیں ہو سکتا، مجھے تو 2 بیضوی تھیلے کافی ہیں جن کے ساتھ قمیض نہ ہو۔ میں قبر میں کم سے کم چیز لے کر جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے بہتر لباس پہنا دیا جائے گا یا پھر اس سے برا لباس میری قسمت میں ہوگا۔ پھر کہنے لگے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں امیری کے مقابلے میں فقیری کو پسند کرتا رہا ہوں، اعزاز کے مقابلے میں بے مائگی کو پسند کرتا رہا ہوں اور زندگی کے مقابلے میں موت کو پسند کرتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ منہ میں کچھ بولے تو پاس بیٹھے لوگوں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ آپ کہہ رہے تھے موت کو خوش آمدید دوست بڑے چاؤ سے آیا ہے، جو اس سے شرمندہ ہوا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ متقی و پرہیزگار اور گمنام و شفاف عظیم رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔